بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشہور ہوں ریلوے آفیسرز کے ساتھ. پہلا حصہ جو ہے 5-6 منٹ کا ریلوے پہ ہے، اس کے بعد 5-7 منٹ سیاست پہ بات ہوگی. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر ہم براہ راست اپنے 100 دنوں کی کارکردگی جو 24 نومبر کو ہمارے 100 دن پورے ہو رہے ہیں پیش کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اس کی کاپی بھیج دی ہے. ہم نے ریلوے میں 2000 بھرتیوں کا پہلے میرٹ پہ دیا ہے ٹینڈرز، اور 9000 کا اور دے رہے ہیں 6-7 دن میں. اس طرح 11000 جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. 6 ٹرینیں ہم نے چلا دی ہیں: میاں والی ایکسپریس، راول پنڈی ایکسپریس، فیصل آباد ایکسپریس، مونجو دھاڑو ایکسپریس، روہی ایکسپریس اور دھابے جی ایکسپریس. 10 کا ہمارا وعدہ تھا. 4 ٹرینیں ہم 20 کو کر رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر صاحب یہاں ہے نہیں ہیں، اس لیے سندھ ایکسپریس اور میرپور خاص ایکسپریس اور اللہ آپ کا بھلا کرے فیصل آباد ٹو ملتان کر رہے ہیں. ایک ٹرین ذرا اس کو 50 ویگنز چاہیے ہوتی ہیں، 50 کوچز، اس میں دیر لگے گی تھوڑی سی. رحمان بابا جو پشاور سے کراچی جائے گی، وہ ہم نے اپنے 10 کے 10 ٹارگٹ پورے کر دیے ہیں. سوائے ایک دھابے جی کے ذرا بھی 6-7 دن ہوئے ہیں، اس کی پرفارمنس ذرا سوالیہ نشان ہے. باقی تمام ٹرینیں جو ہیں وہ ہماری توقع سے زیادہ کامیابی سے چل رہی ہیں. 2 فریٹ ٹرینیں ہم نے 10 کر دی ہیں. 2 فریٹ ٹرینیں ہم دسمبر میں کھڑی کر دیں گے جی انشاءاللہ تعالی. دسمبر اور جنوری میں اس طرح یہ 12 ہو جائیں گی. 1 سال ہمارا ٹارگٹ ہے 15 فریٹ ٹرینوں کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو 1 سال کے اندر یہ 15 فریٹ ٹرینیں ہو جائیں گی، کیونکہ اصل آمدن کا ذریعہ جو ہے وہ صرف اور صرف فریٹ ٹرین ہے. تمام ویجیلنس سٹاف، جب میں پچھلی دفعہ وزیر بنا تو آرمی کا ویجیلنس سٹاف تھا، وہ کئی سو لوگ تھے، ان سب سے ان کی مہربانی ویجیلنس سٹاف ختم کر دیا. اب بھی جو سینکڑوں لوگ ہیں ریلوے میں جو گھر بیٹھے ویسی تنخواہیں لے رہے تھے، اس کو ختم کر دیا ہے، اور تمام افسروں کو کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ کریں اپنے اپنے ڈی ایس ایس کو یا سی او کو. سو ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے جی وہ ختم کر دیا گیا. بجلی میٹرز نہیں تھے کالونیوں میں، اور میں مشکور ہوں وزیر خزانہ صاحب کا بھی. پہلی قسط میں 25,000 میٹر لگانے جا رہے ہیں کالونیز میں. اس سے ہمیں 1 ارب روپے کی بچت ہوگی. جو اک سک کی بجلی لی جاتی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے. وائی فائی ابھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں پہ چلا دی گئی ہے، تمام ٹرینوں پہ لانے کا منصوبہ ہے. ٹریکنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے، ابھی اس کا ٹرائل بیسس پہ پائلٹ سے ٹریکنگ 8 جگہ پہ شروع کی ہے. اور جس دن ہم ٹینڈر دینے جا رہے ہیں ہمیں بہتر ٹریکر مل گئے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ لوکوموٹیو چل کتنا رہا ہے. 350 لوکوموٹیو میں سے کتنے چل رہے ہیں یا کتنے گیرج میں کھڑے ہیں، مائلیج کے حساب سے اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ امید ہے 1 سے 2 ارب روپیہ ہمیں بچت ہوگی. اور فوری طور پر تیل پر ہم نے 10% کا کٹ لگا دیا ہے تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے. تمام سکریپ اور جتنی مال گاڑیز ہیں پرانی جو کھڑی ہیں ایسی ٹریکوں پہ، ان سب کو 31 دسمبر تک ان کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تمام سکول اور کالجز جو ہیں ان کو پرائیویٹ سکول، کالجز اینڈ ہاسپٹل، پرائیویٹ کیا کہہ رہے پی پی اینڈ جے وی، پبلک پرائیویٹ پارٹیز میں ہم ان کو آفر کر رہے ہیں. 4-5 دن تک ٹینڈر آ جائے گا. جو لوگ ریلوے کے کالجز کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے جوائنٹ وینچر یا پی پی کے طور پر، دے آر آل ویلکم. ہم ان سب کو ویلکم کرتے ہیں. گوادر کو ہم نے پورا کیونکہ اصل مسئلہ گوادر ہے، اصل سی پیک کی جان گوادر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے پلوں پہ اور سڑکوں پہ اور دوسری جگہ چلے گئے. سی پیک کی ٹیم فائنل آ رہی ہے 21 تاریخ کو، 19 تاریخ کو. امید ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات 21 تاریخ تک واضح شکل اختیار کر جائیں گے. پھر فیصلہ کرنا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کام ہے کہ اس کو کس موڈ آف انویسٹمنٹ میں حل کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ML1 ہے، ML2 اور ML3 بھی
ٹینڈر کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹ پارٹی کو لیے ہمیں بڑی خوشی ہو جی. جو پی ایم پیکج کے ملازمین ہیں ان کو بھی ہم نے سمری بھیج دی ہے کہ وہ ان کو کنفرم کر دیا جائے. اور جتنے ریلوے کے ریٹائر ملازمین ہیں کئی سالوں سے ریلوے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو فیصلہ کیا جی اس سال کے اندر اس میں گارڈ یا اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر یا ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کو تو 1 سال کے اندر شروع کریں گے اور باقی جو لوگ ہیں ان سب کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو السلام علیکم ہے. ان سے کہیں گے جناب بڑی نوجوانوں کی ایک فصل ہے جن کو نو ہو چاہیے جن کو ٹریننگ چاہیے اور سالہ سال سے جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا فیصلہ کیا ہے کہ انہیں ریلوے سے فارغ کر دیا جائے. اگر ریلوے کے 3 سوال کرنے ہیں تو پھر میں ریلوے والوں کو کہوں گا جا سکیں. جی شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے پیرس کا پروگرام سامنے لے آئے 11,000 لوگ آپ بھرتی کر رہے ہیں. شیخ صاحب ریلوے کیڈٹ فیکٹری جو پنڈی میں ہے وہاں پر بہت سے ایسے کانٹریکٹ آدمی ہیں جن کے کوئی نہ کوئی اعزاز آیا ہوا ہے جیسے آنکھ ہے آج کی کوئی سر اس کا ایک اسپیشل رول ہے اس کی ایک اسپیشل تنخواہ ہے. ان ملازمین میں میری پوری کوشش ہوگی ٹی ایل اے پہ اور کنٹریکٹ بیسس لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. یہ میں باتیں کہنا نہیں چاہتا پھر ایک پورا لیگل ورک آؤٹ آ جاتا ہے. سو ہم ریلوے کے بچوں کو بھی رکھیں گے. ریلوے میں جو پرائیویٹ کانٹیکٹ پہ اور ٹی ایل اے بیسس پہ ہیں ان کو زیادہ نمبر دیں گے تاکہ وہ بھی اکاموڈیٹ ہوں. آف کورس ہر صوبے کا ہر ڈی ایس کا اپنا اپنا کوٹا ہے. یہ پنڈی کا کوٹا نہیں ہے سارے پاکستان کا. صاحب یہ کہا جاتا تھا کہ ریلوے کے اندر گوشت ملازمین کی ایک بہتات ہے تو آپ نے کتنے گوشت ملازمین؟ میری جان ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں جی ہم نے لگایا ہے لاہور میں. ابھی تو ہمارے پاس خام مال نہیں. یہی کوچز جو ہے انہی مزدوروں سے ہم ٹھیک کروا رہے ہیں. کوئی نہ نئی کوچ لی ہے نہ کوئی نیا 1 روپے کا سامان لیا ہے کیونکہ ان کے پاس کام کوئی نہیں تھا. اس لیے پرانی پیسنجر کوچز کو ٹھیک کرا رہے ہیں اور لاہور مغال پورا میں ہم کیا کہتے ہیں جس کو بایو میٹرک لگانے جا رہے ہیں. 8-10 دن لگیں گے. 25 لاکھ روپے پہ ہم نے لاہور مغل پورا کی فیکٹریوں میں بایو میٹرک لگانے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس کو رسال پور میں بھی لگائیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا نا جب پتہ لگے گا پنشن میں ہم نے کمپیوٹرائز کر دی ہے. ساری زمینوں کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے. ابھی تک جو ہمیں پنشن سے 3,000 ملازمین کے گوشت ملے ہیں اور سارے پنشن بھی ہو گئی ہے کمپیوٹرائز. اس میں سے 3,000 ہیں یا 7,000 ہیں ایگزیکٹ نہیں کم میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کل کو یہ نہ کہ جی لاسٹ کوشچن پھر ہم سے اور بھائی سوال کریں آپ کسی کا میں نے تعارف نہیں پوچھا. ہاں ہاں آپ کو کتنا خسارہ ملا ہے؟ اور نمبر 2 دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے جو لوگ تنخواہیں لے کر گھر بیٹھے ان کو نکالا ہے ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس گریڈ کے لوگ ہیں؟ دیکھیں 19 گریڈ کے تو چند ہی ہوں گے. کوئی 400-500 لوگ ہیں. نکالا نہیں ہے جی. ان کو ضم کیا دوسرے محکموں میں. کسی کو نہیں نکالا کسی کو نہیں نکالیں گے. یہ آپ غلط کوشچن کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. جب تک میں وزیر ہوں کسی کو نہیں نکالوں گا. تھینک یو ویری مچ جی. کوئی واپس نہیں لی. ابھی سپریم کورٹ میں فیصلہ پینڈنگ ہے. کل یا پرسوں تاریخ ہے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس پہ عمل کریں گے. اور بہت سارے کیسز نیب کے پاس ہیں. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو 69 لوکوموٹو کے کیسز نیب کے پاس تھے. پھر یہ 61 گئے نیب کے پاس. اب یہ 55 انجن نیب کے پاس ہیں. جو نیب فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. بس آپ کو بھائی مجھ سے ریلوے کا سوال سیاسی بات آپ مجھ سے اب آپ سیاسی بات کریں. دیکھیں میرا یہ کام نہیں ہے کسی کی کارکردگی دیکھوں. میں پورا مطمئن ہوں یہ کام پرائم منسٹر کا ہے اور کارکردگی آپ کو پتہ لگ جائے گی جب یہ فلودے والے کا اکاؤنٹ کھلے گا. کسی کارکردگی کی ضرورت نہیں ہے. ایک بھی قائمہ پکڑا گیا نا جس دن ایک قائمے کا اکاؤنٹ مارکیٹ میں آ گیا ان کی چیخیں نکل جائیں گی. ایک قائمے کا اکاؤنٹ آج سمجھ آیا قائمہ کس لیے ہوتا ہے. قائمہ جو ہے
اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں نوکری رکھی جائے، اس لیے ہوتا ہے کہ دولت کا انتقال کیا جا سکے. ایک قائمہ جو ہے جس دن اوپن ہو گیا کہ ایک قائمے کا کیا حال جی اقامہ. دیکھیں گورنمنٹ کہہ چکی ہے پاکستان میں ہے. آپ اصل سوال جو ہے وہ اس پاکستان کا یہ ہے کہ یہ جتنی مہنگائی ہے، جتنی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چوروں نے لوٹا ہے، نوشا ہے پاکستان کو. ابھی صرف 5% اکاؤنٹ سے $1 بلین نظر آ رہا ہے. اور لوگ چین کے دورے کو کہہ رہے ہیں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے چین کا اتنا کا، میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وزٹ کیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں دورے سے پہلے جو رائے تھی، دورے کے بعد وہ بالکل بدلی ہوئی تھی. لی فانگ جو ہے، جب میں پہلے وزیر تھا اس کا مہمانداری بھی، اب اس کا بیٹا لیو شک فانگ جو ہے وہ منسٹر ٹرانسپورٹ تھا، اور وہ ان کو میں نے دعوت دی ہے، اور منسٹر ریل کو بھی. دیکھیں ان کو پہلی دفعہ یہ یقین ہوا ہے کہ اور کچھ ہے نہیں ہے، اس ملک میں ایک دیانتدار وزیر اعظم ہے. اس ملک میں کرپشن کو شکنجے ڈالے جائیں گے، اس ملک میں کرپشن کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. یہ چین میں ایک واضح رائے ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں ملا نہیں ملا. آپ یقین جانیں آج تک چین سے ایسا پیکج کبھی نہیں ملا جو عمران خان کی حکومت کو ملا. دیر لگے گی، اور انشاءاللہ تعالی میں نے کل بھی دونوں پروگراموں میں کہا میں فنانس کو نہیں ڈیل کرتا، نہ میرا محکمہ ہے، لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ ابو ظبی سے بھی اچھی ہوائیں آ رہی ہیں. سعودی عرب کے بعد چین، اور پھر ابو ظبی سے بھی اچھی ہوائیں آ رہی ہیں. اور اس ملک میں عمران خان کی حکومت جتنی محنت کر رہی ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور نتیجہ دے گا. کوئی کم نہیں ہوگی، اور بھی بڑھے گی، کیونکہ چوروں نے لوٹا ہے. کوئی مہنگائی کم نہیں ہوگی. ایسے ہی میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینے جا رہا. آپ دیکھیں نا 5,000 اکاؤنٹ نکلے ہیں، 5,000 مردوں کو بھی نہیں بخشا. میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا. انہوں نے مردوں کو نہیں بخشا، میانی صاحب کے قبرستان کو نہیں بخشا. جن لوگوں نے جو آج بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اور میں چین سے آنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شہباز شریف نواز شریف سے 10 قدم آگے ہے. وہاں میں گیا ہوں تو کمپنیوں نے کہا جی کہ ہمارا اس کے داماد کا مجھے نام نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کام کرتے رہے، سلمان کے ساتھ کام کرتے رہے. انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی تھی. ایک قانون ایسا ہے کہ ٹائم لیتا ہے. جس دن فلودے والے کا اکاؤنٹ آ گیا تو ان کا فلودہ ہے سیاسی. اور میں نے کل پروگرام میں بھی کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیا سال چڑھے گا، اس کے چڑھنے تک اور نئے سال میں جھاڑو پھر جائے گا چوروں پہ. چین میں یہ نہیں مجھے پتا، مشکل سوال. دیکھیں گند جہاں جہاں ہوگا وہاں جھاڑو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں گند نظر آئے گا وہاں جھاڑو جائے گا، اور نئے سال میں جھاڑو پھر جائے گا. اور یہ چہرے نہیں دکھائی دیں گے آپ کو جو باں 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 ٹیں ٹیں کر رہے ہیں. لاسٹ یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی، کب آئے گا تو نہیں آئے گا. ان کو خزانے کی طرف ہی بھیج دیں گے، جان چھٹ جائے یہی بہت ہے ان سے. وہ سمجھتے ہیں کہ میری صلاحیتیں بہت اچھی ہیں. این آر او صرف شہباز شریف کوشش کر رہا ہے، وہ ناکام ہوگا. میں وہ بات کرتا ہوں جس کا میں جواب دے سکوں. این آر او کی ایک ہی شخص کوشش کر رہا ہے، اس کا نام ہے شہباز شریف. وہ نہیں ملے گا. اور جو سندھ پہ آپ سارے لوگ میرے بیان سے جاری کر رہے ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. آصف زرداری پیدائشی طور پہ خام مال ہے جیل کا. وہ کالج میں بھی اس کی ایکٹیویٹی ایسی تھی. وہ دیکھیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے جی. اب میں کہوں گا ایسے ہی بڑی عجیب بات نکل جائے گی. تھینک یو ویری مچ.